آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے دائر کی گئی پٹیشن، جس میں پارٹی کے جو سیاسی ان کے رفقائے کار ہیں ان سے ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اور دوسری بات جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جزوی طور پر ہوم ڈپارٹمنٹ کے اس حکم نامے کو معطل کیا جس کے ذریعے سیکیورٹی کے نام پہ خان صاحب کے ساتھ تمام ملاقاتوں پہ پابندی لگائی گئی تھی، ان کیسز کی سماعت ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ایک کیس میں نے اپنی ذاتی حیثیت میں دائر کیا، جس میں نے پاکستان پریزن رول 1978 کے رول 265 کو چیلنج کیا کہ یہ الٹرا وائرس ہے کانسٹیٹیوشن کا۔ اس رول کے تحت جیل میں کسی قسم کی سیاسی ڈسکشن نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں نے اس کیس میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کے بانی چیئرمین کو جیل کے اندر رکھیں گے، جس کی پارٹی کی تمام صوبوں میں اور مرکز میں پارلیمانوں میں پریزنس ہو، تو کیوں کر آپ اس شخص کو یا اس کے پاس آنے والے وزٹرز کو پارٹی امور کو ڈسکس کرنے سے روک سکتے ہیں؟ یہ جو رول ہے 265، یہ پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے۔ اب دنیا کہاں چلی گئی ہے، اور اب ان کو یہ رول یاد آ گیا کہ جی یہ جیل میں آتے ہیں تو جیل کے اندر آ کے یہ لوگ سیاسی ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب جیلوں کے اندر اور کیا ہوتا ہے اس پہ میں نہیں جاتا ہوں، لیکن سیاسی ڈسکشن سے اب ان کو تکلیف ہونے لگی تو وہ رول میں نے چیلنج کر دیا۔ ریٹ جو ہیں وہ ایڈمٹ کر لی گئی ہے سماعت کے لیے، اور اس میں کورٹ نے امائکس کیوری مقرر کر دیا ہے جو عدالت کی معاونت کرے گا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کوسچن ہے۔ آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن جو رائٹ آف ایکسپریشن اور رائٹ آف ایسوسیشن، پولیٹیکل جو آپ کی پارٹی کی ایفیلیشن ہے، ان کو گارنٹی کرتا ہے۔ دوسرا جو یہاں پہ آج زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ اب پنجاب حکام اور جیل حکام نے یہ کہا ہے کہ چلیں جی فیملی اور وکلاء تو مل رہے ہیں، لیکن جو رفقائے کار ہیں یا جرنل وزٹرز ہیں، جو خان جن کو بلانا چاہتا ہے یا جن سے خان ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو آج عدالت میں یہ گزارش کی تو عدالت نے اتفاق کرتے ہوئے قرار دیا کہ اگر جیل جانا اندر سیکیورٹی تھریٹ ہے تو بغیر جیل جائی ملاقات کرائیں، یعنی کہ آن لائن ملاقات یا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے، وہ آج الاؤ ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اب ہم پنجاب حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس حکم نامے کا بھی احترام ہو گیا۔ اب پاکستان بھر میں جن کی بھی ملاقات بمطابق SOP خان صاحب سے ڈیسائیڈ ہوگی، اس حکم نامے کے ذریعے اب اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ خان صاحب سے ہم کلام ہو سکے، اور وہ بھی ویڈیو کے ذریعے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ وزٹر ادھر آئیں گے اور نہ آپ کو سیکیورٹی کنسرن ہوں گے۔ اور جج صاحب نے بھی کہا کہ آپ کو تو لوگوں کے آنے سے تکلیف ہے تو لوگ نہیں آئیں گے، آپ کا بھی سیکیورٹی کے ایشو نہیں ہوگا۔ تو یہ آج الاؤ کر دیا ہے۔ ہاں جی، اس میں نہیں، اس میں ویڈیو کال کے لیے میرے توسط سے اور عمیر نیازی صاحب کے توسط سے جیل حکام کو ہم ان افراد کی فہرست دیں گے جن کی ویڈیو کانفرنسنگ ہونی ہے۔ پہلے مرحلے پہ تو ان لوگوں کو کی ویڈیو کانفرنسنگ ہوگی جن کو آلریڈی عدالتوں نے الاؤ کیا ہوا ہے۔ دوسرے مرحلے پہ اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ہم ایک SOP سائن کریں گے خان صاحب کی اجازت سے، اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ان ملاقاتوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے ہو تاکہ جیل حکام پہ بھی زیادہ برڈن نہ پڑے، سیکیورٹی ایشوز بھی نہ ہو، اور خان صاحب بھی اس پہ راضی ہو۔ مروت صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس فہرست میں گزشتہ روز ملاقات ہوئی، اس میں خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی ناراضی کا اظہار کیا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے بعد اور سنی اتحاد کونسل سے جو اتحاد کیا گیا اس کے اوپر کوئی خان صاحب نے ناراضی کا اظہار کیا؟ نہیں، خان صاحب نے سنی اتحاد کونسل سے ناراضگی پہ اتحاد کا اظہار نہیں کیا ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے پہلے فیصلے تھے ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، اور
وحدت المسلمین کے ساتھ جو بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی وہ ہونی چاہیے تھی، اور اگر کسی کو مسلکی بنیادوں پہ کوئی کنسرن تھے تو خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ پوری قیادت عوام کے سامنے بیٹھ کے بتا دیتی کہ ہم صرف اپنی سیٹوں پہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں، باقی ہمارا کوئی دیگر مسائل سے سروکار مرحبا صاحب، یہ بتائیے گا جو ملاقات کے لیے فہرست دی جائے گی کیا ان میں وہ نام بھی شامل ہیں جن سے خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یا مذاکرات کی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں ہے، ہم تو مذاکرات، ہم تو پرائے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں، ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ ہوں گے، مذاکرات والے نہیں ہیں، ہمارے اپنے پارٹی کے ایم این اے، سینیٹرز، ایم پی ایز اور جو آفس ہولڈرز ہیں، میں ان کی ملاقات مروت صاحب مخصوص نشستیں بھی چلے گی، قومی اسمبلی 224 کا فگر توڑنا آپ کے لیے بہت لازم ہے، یہ آپ کا بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو کیسے یہ ختم کریں گے 224 کا فگر اسمبلی میں؟ ہم اس کو ایسے ختم کریں گے کہ جیسے انہوں نے آئے روز ہماری سیٹیں چھین رہے ہیں، کل ایک اور انہوں نے مارا کا سر کر لیا، وہ جو بن گیا وہ بھی آئے گا، پہلے 7,500 سے آ رہا ہوا تھا، اب اچانک 3,500 سے جیت گیا، کیا نظام ہے، بلے بلے بھائی 11,000 ساڑھے 11,000 ووٹوں کی آپ کی پتہ ہے یہ کہ کیا فراڈ کر رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر، یہ ریکاؤنٹنگ کے نام پہ درخواست الیکشن کمیشن مخصوص حلقوں میں الاؤ کر رہی ہیں ہمارے خلاف۔ ریٹرننگ افسر کیا کرتا ہے کہ ہمارے تیلے کھول کے جو ہمیں ووٹ پڑے ہوتے ہیں ان پہ ڈبل ٹپے لگا دیتے ہیں، اور ان کو جتنے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کل والے میٹر میں 10,000 ووٹ انہوں نے ڈبل ٹپے لگا دیے، تو 10,000 ہمارے 10,000 ووٹ ضائع کر دیے، ہمارے 10,000 مائنس ہو گئے، اور ان حضرت کے جو ہیں وہ 7,000 سے آ رہا ہوا مروت تھا۔ صاحب ایک نکلی ہے، سننے میں آیا ہے کہ ابھی 19 اور نکلیں گی سیٹیں آپ کی، نکالنے دے جی، جیت رہی ہے جمہوریت۔ سیٹ بھی تو خطرے میں نظر نہیں آ رہی، میری سیٹ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے، 72,000 کی لیڈ ہے، اب پتہ نہیں کتنے ٹپے لگائیں گے میری، 72,000 کی لیڈ ہے، لیکن ان سے یہ کبھی امکان ہے کہ 1,00,000 ووٹ ریجیکٹ کر دیں اور آگے سے جو ہے وہ جتوا دیں۔ سر ایک جگہ پہ 1,86,000 لیڈ بھی ہے، وہ بھی ختم کی جا سکتی ہے، کرنے دو نا، سوالات اٹھاتے رہے جبکہ وہ اب اس وقت رشیا جا رہے ہیں وہاں پر الیکشن آبزرو کرنے کے لیے، ایک طرف یہاں پر یہ جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے جو یہاں پہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ملک میں جو ایکسپیرینس کیا ہے، اب وہاں پہ وہ درس دیں گے رشیا میں کہ کامیاب الیکشن کس طرح کرائے جائے۔ یہ بتائیے گا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، نگران سیٹ اپ کے لوگ مختلف صوبوں میں مختلف عہدوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب جو باراستہ چیئرمین پی سی بی وزارت داخلہ تک پہنچے، کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس کوئی ایسا کریڈیبل بندہ نہیں تھا کہ وزارت داخلہ اس کو دی جاتی، یا پی ٹی آئی کے لیے ایک نئے مشکل دور کا؟ دیکھیے، محسن نقوی صاحب نے پنجاب میں جو ظلم و ستم ڈھایا، جو کارکردگی دکھائی، اس کارکردگی کے 27 کے طور پہ اور ایکنالج کرتے ہوئے پہلے پی سی بی کا چیئرمین بنایا، اب یہاں پہ وزیر داخلہ بنایا، تیسرے مرلے پہ اس کو سینیٹر بنائیں گے، اور میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا تحت الرجال ہے کہ ابھی جو آپ نے کہا نا صوبوں میں مرکز میں وہی نیوٹرل جو کیئر ٹیکر بنے ہوئے تھے وہ اب نون والے انہی کو خانہ مراسم رہے ہیں، ایک احترام کا رشتہ ہے۔ یہ اس وقت میں بھی جب ساری دنیا ہمارے خلاف ہوتی تھی، مبشر رحمان نے میرے خلاف کسی کمپین کا حصہ وہ نہیں بنے، اچھے الفاظ میں ذکر کیا، لہٰذا میں ریسیپروکیٹ۔ اچھا شیر افضل، مروت صاحب رات کو ہم نے دیکھا کہ عادل راجہ کے خلاف بڑا ٹرینڈ چل رہا تھا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کے جو جس طریقے سے وہ لوگوں کو پاگل بنا رہے تھے، الو بنا رہے تھے، اب وہ مزید نہیں چل سکے گا؟ میرا خیال ہے میں نے بھی شاید اپنے جوابوں میں اور ٹویٹوں میں اس بندے کو کچھ زیادہ اہمیت دے دی، اتنی اہمیت کا آدمی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ قصہ پارینہ بن چکا ہے، آئندہ بولے گا کوئی اردہ سرائی کرے گا تو ہم یا ہماری سوشل میڈیا ٹیم ان کو جواب دے۔ سر مروت صاحب رات کو کچھ صحافیوں کو آپ نے بائیکاٹ کر دیا ہے، نام آ رہے تھے، یہ پرانا نوٹیفیکیشن ہے، نیا نہیں ہے۔ فیصلے آئے تو کیا امید ہے کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ اگر آپ کو امید ہے تو ہمیں بھی ہے۔ کے پی کے بیوروکریسی کی دیکھ بھال کے لیے آڈٹ کے لیے آپ کو کہا گیا، کیا کریں؟ غور خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پولیس نے، ڈپٹی کمشنر نے جس طرح پنجاب میں کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ یا
اسی برابر ظلم و جبر وہاں پہ کیا ہے. تو لہٰذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، لوٹا ہو، اغوا کیا ہو، مارا ہو، پیٹا ہو، قانون کا ناجائز استعمال کیا ہو، اختیار سے تجاوز کیا ہو، بدنیتی پر مبنی پرچے درج کیے ہو، اور آج جب اقتدار آ گیا تو ہم اپنے قانونی حق، یہ قانونی حق ہے ہمارا کہ ظلم کے خلاف، جرم کے خلاف، جبر کے خلاف یا قانون کے ناجائز یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں. لہذا خان صاحب کو اطلاعات ملی تھی اور ورکر کی ڈیمانڈ ہے، تو اس پہ ہم ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں. کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوگی میری، شاید آج ہو جائے، اور ہم دیکھیں گے کہ کل کتنے کیس درج ہوئے، اس میں اصلی کتنے، جیلی کتنے ہیں، جیلی کیوں درج ہوئے، جیلی کا سٹیٹس کیا ہے، ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کیا ہے. اور بہت سارے کیسز میں ابھی ہمیں علم ہوا ہے کہ پولیس نے ڈر کے مارے کیسز کو کینسل کرنا شروع کیا ہے. تو لہٰذا ہم ان تمام چیزوں کا 3-4 چیزیں ہیں جو درگزر نہیں ہوں گی. نمبر 1، جنہوں نے قتل کیے ہیں خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا قتل کو معاف کرنے کا اختیار مقتولین کے ورثاء کے پاس ہے، اور کوئی قانون جو ہے ہمیں قاتلوں کو مقدمے ان کے خلاف دائر کرنے سے روک نہیں سکتا ہے. وہ ہماری حکومت ہوتی یا نہ ہوتی، ورثاء جو ہیں ان کو مقدموں میں ان کے خلاف مقدمے دائر کر سکتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، اختیارات کا ناجائز استعمال، جس کے ذریعے انہوں نے ناجائز مقدمے درج کیے سیاسی بنیادوں پر، بدنیتی پر، کسی کو مجبور کرنے کے لیے، کسی کو پی ٹی آئی چھڑانے کے لیے، کسی کے بچے کو اغوا کیا، کسی کے گھر میں گھس گئے، وارنٹ نہیں ہے، 7 دن اب سے بیجا میں رکھا، کچھ لوگوں کو 35 دن رکھا، کچھ لوگوں کو 70 دن رکھا. یہ جرائم ہے، قانون ان کو جرم کہتا ہے، اور جرم جو بھی کرے وہ چاہے وردی والا ہو یا چاہے شہری ہو، دونوں کے خلاف پراسیکیوشن ہوتی ہے. لہذا ان ڈی پی اوز، ہم ایس ایچ اوز جو اعلی کار بنے ہیں، شاید ان پہ ان کے اسی رول کو ہم دیکھیں فیسیلیٹیٹر کا. جن ڈی پی اوز نے کیا ہے، جن آر پی اوز نے کیا ہے، یہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کسی سیاسی شخصیت کو پکڑ کے اپنے لیے راستہ نکالیں گے. انشاءاللہ پورا حساب ہوگا، انتقام کوئی نہیں لیا جائے گا. ہم آپ کے خلاف شواہد اکٹھے کر کے آپ کو عدالتوں میں پیش کر دیں گے، عدالتیں جانے اور آپ جانے. اچھا، آخری سوال بتا دیجیے گا کہ کل جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں بتایا گیا ہے کہ خبریں تھیں کہ علی امین گنڈا پور جو ملے ہیں شہباز شریف سے، تو اس میں بھی کوئی خوش نظر نہیں ہے عمران خان؟ نہیں، کچھ زیادہ ناراض نہیں تھے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں. یہ چیز خان صاحب نے مانی کہ مجھے ادراک ہے کہ ان کی جو پوزیشن ہے، صوبے کی جو ضروریات ہیں، یہ میں خان کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو مجھے ادراک ہے کہ صوبے کی ضروریات ہیں، مشینری چلانی ہے، صوبے اور فیڈریشن کی اکائیوں کے بیچ جو ہیں ایکویشن ہونی ہے. تو انہوں نے ان چیزوں کا ادراک کرتے ہوئے اس عمل کو کنڈون کیا.